الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا وہ اپنے علم کے مطابق ہر بندے نے حضور علیہ السلام کی ثنا اور تعریف کی ہے. تو شاعر کہتا ہے حضور کی آمد کے لحاظ سے غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہانا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن پاک میں ایک سورت مبارکہ ہے سورہ علم نشرح. کون سی سورت؟ علم نشرح. اس کا نام ہے سورہ انشراح. انشراح کا معنی کھولنا، کشادہ کرنا، واضح کر دینا، آسانیاں کر دینا. تو انشراح والی صورت ہے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں. اکثر بندوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ یاد کرنی بالکل آسان ہے. اس صورت مبارکہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، قرآن تو ویسے سارے کا سارا نفع بخش ہے، لیکن اس صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے شیطانوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے. کئی سارے شیطانوں کے سوالوں کا جواب دیا. جیسے پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے یہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں آؤ ذرا مصطفیٰ سے قرآن پاک ہی سن لیتے ہیں کہ قرآن میں رب نے کیا لکھا ہے. سنیے میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر. فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. فرمایا علم نشرح لک صدرک. پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں، کشادہ نہیں کیا؟ یہ بھی ایک بات کرنے کا انداز ہے. جس بات کے اندر شک نہیں ہوتا نا تو وہ کرنے کے لیے بعض اوقات سوالیہ انداز ہوتا ہے. سوالیہ انداز. جیسے یہاں سوال ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں، مطلب آپ کا سینہ ہم نے کھولا ہے، اس میں شک نہیں ہے. آپ کا سینہ کھولا ہے، اس میں شک نہیں. نبی پاک علیہ السلام کا جو سینہ مبارکہ شک ہوا 3 موقعوں پر. کتنے موقعوں پر؟ 3 موقع. 3 موقع ایسے آئے جہاں میرے آقا علیہ السلام کا مبارک سینہ چاک کیا گیا. سینے سے لے کر ناف تک اس کو چیر کر کھول دیا گیا.
اور اس کے اندر سے دل نکالا گیا، پھر اس دل کو آب زمزم سے دھو دیا گیا، پھر اس کے اندر نور ایمان بھر دیا گیا، نور سے بھر دیا گیا۔ اور یہ کام کتنی دفعہ ہوا؟ 3 دفعہ۔ سارے بولے کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ اس وقت جب حضور کی عمر اس وقت 3 سال تھی۔ کتنی سال؟ حضور کا بچپن آ گیا، 3 سال کی عمر مبارکہ، اور حضور تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں۔ نبی پاک کی عمر مبارک ہے 3 سال۔ حضرت شیمہ جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی، تو حضور کبھی کبھی ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چلے گئے اور شیمہ دیکھ رہی ہے دور سے کہ 2 بندے آئے اور حضور کو اٹھا کر لے گئے۔ تو شیمہ دوڑتی ہوئی واپس آئی اور آ کر حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، امی جان محمد کو اٹھا کر 2 بندے لے گئے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت تھی۔ محبت کیوں نہ کرتی کہ جب سے مصطفیٰ کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں بھی برکت دی، ان کے گھر میں بھی برکت دی، اور ان کو مالا مال کر دیا۔ برکتیں ہی برکتیں دے دی۔ اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ وہ برکت خالی حلیمہ سعدیہ کو نہیں ملی، وہ جہاں رہتی تھی پورے محلے کو اللہ نے برکت والا بنا دیا۔ ایک انداز اس برکت کا یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا بیمار، تو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آتا، اور حلیمہ سعدیہ بھلا کیا کرتی؟ سرکار کا مبارک ہاتھ پکڑ کر اس بیمار کو پھیر دیتی، تو بیمار صحیح ہو جاتا۔ تو جن کے بچپن کا یہ عالم ہے، ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ بچپن میں ہی میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، رحمت والا بنایا، کیا شانیں عطا کی، کیا عظمت رفعتیں عطا کی۔ اور ان رفعتوں میں سے ایک رفعت یہ ہے، 2 بندے آئے اٹھا کر لے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی، جا کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے، پسینہ آ رہا تھا، تو فرمایا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ کون لے گیا تھا؟ تو کہنے لگے بس 2 آئے تھے، جو ان کا کام تھا وہ کر کے چلے گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ 2 تفسیریں قرطبی کے اندر ان کا ذکر لکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان کیا، فرمایا جاءنی ملک، میرے پاس فرشتہ آیا، فشق عن قلبی، اس نے میرے دل کو نکالا، پہلے دل والی جگہ کو چیرا، شک کیا، پھر فاستخرج منہ عذرۃ، فرمایا میرے دل کو نکال کر دل کے اندر سے ایک نقطہ ہوتا ہے وہ نکال دیا۔ وقال، فرمایا قلبک وقیع وعیناک بصیرتان واذناک سمیعتان، انت محمد رسول اللہ، لسانک صادق ونفسک مطمئنہ وخلقک قسم وانت قیم۔ اتنے سونے لفظ بولے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ کا دل بڑا وسیع ہو گیا، آپ کی آنکھیں دور تک دیکھیں گی، ان کو اللہ نے نور بصارت تو دیا ہی دیا ہے، ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا کر دی ہے۔ جہاں تک ہماری آنکھیں کام نہیں کرتی، کہا وہاں تک آپ کی آنکھیں بھی آگے جائیں گی، یہ اللہ نے بصیرت دی ہے۔ وَأُذُنَاكَ سَمِيعَتَانِ، آپ کے دونوں کان بڑی دور سے بھی سنیں گے۔ فرمایا انت محمد، آپ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے لسانوں کا صادق، حضور آپ کی زبان سچی ہے، آپ کی زبان پر سچ رہے گا۔ والنفس کا مطمئن، اور نفس ہوتے ہیں 3 طرح کے ہر انسان کے اندر،
لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. بعض اوقات کئی طرح کی بلندیاں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے مطمئنہ. سب سے اعلیٰ درجے کا جو نفس ہے نا وہ ہے نفس مطمئنہ. یہ ملتا ہے انبیاء کو، رسولوں کو، اولیاء کو اور میرے مصطفیٰ کے یاروں کو. ان کا بھی مقدر ہے، کیونکہ جب حضور کے ساتھ مل گئے اب نفس امارہ نہیں، نفس لوامہ نہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ نفس ہو گیا نفس مطمئنہ. مطمئنہ والی شان. حضرت عبداللہ بن عباس جب آپ کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. غیب سے آواز آئی، اے نفس مطمئنہ والے آجا اپنے رب کی طرف. تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. پھر فرمایا آجا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، نیک بندوں میں شامل ہو جا. فادخلی جنتی، آجا میری جنت میں داخل ہو جا. جو نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے نا اس کو غیب سے آواز آ ہی جاتی ہے. امید ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہی شامل رکھے. تو نفس مطمئنہ جو اعلیٰ نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. پھر کہتے ہیں یہ خلق کا قسم وانت قیم. فرمایا حضور آپ کی جو پیدائش ہے سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی پیدائش سب سے اعلیٰ، اور آپ ہمیشہ اللہ کے راستے پر قائم رہیں گے، ہمیشہ سیدھے رہیں گے، قائم رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے. یہ تو تھا اس بندے کا کام، اس فرشتے کا کام جو میرے آقا کے پاس آ. اگلی حدیث یہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جاءنی ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، فی صورت طائر، پرندے کی شکل میں، معہما ماء وثلج، ان دونوں کے پاس پانی بھی تھا اور برف بھی تھی. ماء پانی، ثلج برف. فشرح احدہما صدری، ان دونوں میں سے ایک نے میرے سینے کو چاک کیا، سینہ چاک کیا، سینے سے لے کر ناف تک کھول دیا. فرمایا وَفَتَحَ الْآخَرَ بِمِنْقَارِهِ فِيهِ فَغَسَلَهُ، فرمایا دوسرے نے اپنی چونچ کے ساتھ میرے دل کو نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھو دیا، آب زمزم سے دھو دیا. اور یہ والا مسئلہ زندگی میں 3 بار ہوا. ایک بار اس وقت جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، عمر مبارک تھی 3 سال، اور ایک وقت اس وقت جب میرے آقا جوان ہوئے 15 سال کی عمر میں. کتنی عمر تھی آقا کی؟ بلند آواز سے بولے 15 سال. 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا. حکمت دیکھو رب کی، رب نے سینہ کھولا کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ علامہ ساوی تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں حکمت یہ ہے کہ جب بچپن کے اندر سینہ کھولا گیا، دل کے اندر سے وہ چیز نکال دی گئی، اس لیے تاکہ میرے مصطفیٰ کے بچپن جیسا کسی کا بچپن نہ ہو، میرے آقا کے بچپن جیسا کسی کا بچپن نہ ہو. ورنہ بچپن میں بچے گالیاں بھی نکالتے ہیں، بےہودہ بھی بولتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، لیکن میرے آقا جیسا کسی کا بچپن ہے ہی نہیں. یہ تھا سینہ کھولنے کی برکت. پھر جب 15 سال کے ہوئے تو بالغ ہو گئے. 15 سال سے لے کر 20 سال تک بڑی اوکھی عمر ہوتی ہے. اسی وقت میں بچہ خراب ہوتا ہے اور اتنے ہی لمحے کے اندر بچہ صحیح ہوتا ہے. اتنا ٹائم جو صحیح طریقے سے نکال لے وہ آگے بھی صحیح چلتا ہے.
اور جس کی سوچ اتنی ایج کے اندر خراب ہو جائے آگے اس کو صحیح کرنا اوکھا ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی ایج ہوتی ہے؟ 15 سال. 15 سال سے لے کر 30 سال تک. اب ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے اتنی ایج کے اندر اپنے اپنے ان ہونہار پودوں کا خیال کیا جائے. ایک مالی کا کام تو یہی ہے نا، خیال کرے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، یا کوئی نقصان نہ کرے، کوئی خراب نہ کر جائے، کوئی عیب نہ پیدا کر جائے. تو ہر ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی حفاظت کرے. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ میرے آقا کے تو اس وقت والد صاحب بھی نہیں تھے، آقا کی تو اس وقت والدہ بھی نہیں تھی، اس وقت تو آپ کی حفاظت کے لیے دادا بھی نہیں تھے، چاچا ابو طالب بھی نہیں تھے. عمر مبارک کتنی ہے؟ 15 سال. کتنی؟ 15 سال. تو پھر سمجھ میں یہی آتا ہے کوئی ہو نہ ہو میرے آقا کی رکھوالی کرنے والا خود خدا ہے. ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں. رب تعالیٰ کے ہی حاجت مند ہے، مصطفیٰ کسی کے حاجت مند نہیں. اللہ نے ان کو محتاج نہیں بنایا، محتاج بنایا ہے تو صرف اپنا. تو 15 سال کی عمر میں دوسری بار پھر سینہ کھولا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا، دل کے اندر سے وہ چیز نکال دی گئی. اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی تاکہ میرے آقا کے بالغ ہونے جیسی کسی بندے کی بھی جوانی نہ ہو. جس طرح کے بالغ ہونے کے بعد بندہ بہت بہت غلط بھی سوچتا ہے، اچھا بھی سوچتا ہے، بڑی بڑی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن میرے آقا جیسی کسی کی جوانی نہیں. اسی وجہ سے آپ کا سینہ کھولا گیا. پھر تیسری مرتبہ اس وقت کھولا گیا جب حضور معراج کی رات آسمانوں پر جانے لگے. تیسری مرتبہ اس وقت کھولا گیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ دل کے اندر خوف نہ آئے، تاکہ دل کے اندر کوئی غم نہ آئے، ہیبت نہ آئے، کوئی چیز کمی والی نہ آئے، کوئی عیب نہ آ جائے، بلکہ دل اتنا مضبوط ہو جائے آسمان والے بھی دیکھ لیں، رب کا دیدار بھی کر لیں. اس لیے آپ کے سینے کو کھولا گیا، دل مبارک لایا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اس کے اندر نور بھر دیا گیا، دل کو مضبوط کر دیا گیا. تو دیکھیں 3 بار زندگی میں ایسا موقع آیا کہ حضور کا سینہ رب نے کھولا، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. پیارے حبیب ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. وزرک کا معنی بوجھ، ووضعنا ہلکا کر دیا. الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو بھاری کر دیا. توجہ کرنی ہے، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو بھاری کر دیا. کیا مطلب ہے؟ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اللہ کے احکامات کا مکلف ہو جاتا ہے. کیسے؟ گناہ کرے گا سزا ملے گی، اچھائی کرے گا ثواب ملے گا. لیکن میرے آقا علیہ السلام گناہ نہیں کر سکتے. آقا گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ نے یہ بوجھ بھی آپ سے دور کر دیا، گناہ والا بوجھ ہی ہلکا کر دیا کہ پیارے حبیب گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. آپ کو گناہ والی سوچ ہم نے دی نہیں، بلکہ آپ کو ہم نے ہر گناہ سے معصوم بنا دیا. تو حضور کی معصومیت کا ذکر ہے دونوں آیتوں میں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. پہلے سینہ کھولا، برکتیں عطا کر دی. پھر میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا دیا، گناہ قریب بھی نہیں آ سکتا، غلط چیزیں حضور کے قریب نہیں آ سکتی. آقا علیہ السلام کی زندگی جب گزرے گی تو بغیر عیب کے گزرے گی، ان کے اندر عیب نہیں ہوگا. کیسے؟ مثال دیتا ہوں. جیسے مثال دی ہے میرے احمد رضا نے. آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور گئے
दो मिसालें दी हैं यहाँ। कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, सर से लेकर पांव तक मेरे आका को देखो, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर 63 साल तक, आखिरी वेले तक मेरे आका को अल्लाह ने कमाल ही कमाल दिए हैं, ऐब नहीं रखा, ऐब नहीं रखा। जैसे फूल अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन फूल के नीचे कांटा ऐब है, फूल के नीचे कांटा ऐब है। फूल अच्छा है लेकिन कांटा ऐब है। शमा अच्छी है, लोगों को रोशनी देती है, अंधेरा दूर करती है, मुश्किलात में आसानियां पैदा कर देती है, लेकिन शमा में भी धुआं होता है, तो वो धुआं भी ऐब है। कहते हैं देखो शमा के अंदर भी हुस्न था लेकिन ऐब के साथ, फूल के अंदर भी हुस्न है ऐब के साथ, लेकिन मेरे आका फूल ऐसा है जिसमें ऐब है ही नहीं। आका की शमा ऐसी है कि जिसमें धुआं नहीं है। आका में अल्लाह ने ऐब रखा ही नहीं, बगैर ऐब के पैदा किया, और जब ऐब रखा ही नहीं तो आपका जिक्र उस वक्त से बुलंद किया जब से अभी कायनात बनाई भी नहीं। अगली आयत में जिक्र किया, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके जिक्र को बुलंद किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? तो मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। जिक्र मुस्तफा उस वक्त भी था जब अभी आसमान और जमीन भी नहीं बने थे, अभी कायनात का निजाम नहीं बना था, जिक्र मुस्तफा तो उस वक्त भी था। एक सहाबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह बताइए, जब आदम जन्नत में थे तो आप कहाँ थे? जब आदम जन्नत में थे तो आप किधर थे? आप कहाँ थे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आदम की पुश्त में था, मैं उस वक्त भी आदम की पुश्त में था, और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में थी मैं नूह की पुश्त में था, जब इब्राहीम को आग में डाला गया मैं इब्राहीम की पुश्त में था। और याद रखो, मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। मतलब ये कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक मेरे आबाओ अजदाद के अंदर किसी ने भी गलत काम नहीं किया, सारे पाक भी हैं, साफ भी हैं, सारे पाक साफ हैं। और कोई ये सोचे भी ना कि हजरत अब्दुल्ला गलत थे या हजरत अब्दुल मुत्तलिब गलत थे या हजरत हाशिम गलत थे, इनमें से कोई भी गलत नहीं था। क्यों? उनकी सफाई मेरे आका ने खुद बयान फरमाई, तो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है, मुश्किल एक बार आती है और आसानी दो बार आती है। मुश्किल एक बार, आसानी दो बार। क्यों? रब का वादा है। मुश्किल कैसे है? जिंदगी के अंदर कभी इंसान को गम आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, मुश्किल आ गई, रब का फैसला है इस मुश्किल के बाद इसको आसानी देगा। दो, कितनी आसानियां देगा? बुलंद आवाज से बोले, दो। नंबर एक दुनिया की और नंबर दो आखिरत की। एक आसानी दुनिया की और एक आसानी आखिरत की। कैसे? तू मोमिन है, काफिर नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन के लिए फायदा ही फायदा है। अगर तकलीफ आ जाए सब्र करता है, तकलीफ आ जाए सब्र करता है, और अगर तकलीफ चली जाए तो शुक्र करता है।
فائدہ ہے، اور رب نے قرآن میں کہا اس کو میں فائدہ دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ اس کا فائدہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور آخر میں میرا رب کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ، اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیا کرو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیا کرو۔ کئی سارے لوگوں کے اعتراض کا یہ جواب ہے، رب نے کہا وَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم فارغ ہو جاؤ۔ یہ تفسیر قرطبی ہے، اور اس کے نیچے میں نے رکھی ہے تفسیر سالی، دونوں عربی کی تفاسیر ہے، دونوں میں یہی لکھا ہے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جب تم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو دنیا کی غفلت میں نہ آ جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توجہ رکھو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جب تم دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی بارگاہ میں بھی آ جایا کرو۔ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو رب کی بارگاہ میں بھی آ جایا کرو، کیونکہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی رب نے دنیا والوں کاموں میں نہیں رکھی، کامیابی رب نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ انشراح اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔